کی محبت میں بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی حالات کی تبدیلی کے آپ اس کی حضوری میں آتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہمارے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ قادر خدا ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ آمین۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ یہ آندھیاں، نہ طوفان، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ یہ موسم، نہ یہ گرمی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے ہمارے لیے کچھ خاص کیا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم بغیر دیر کیے خدا کے کلام کی طرف پڑھتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس 2 باب، پہلا تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے اور سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، وہ چاہتا ہے، میرے پیچھے بولیے، وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنیان پروگرام کی برکت ہو۔ یہاں پر ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو ہے خدا کی۔ کس کی؟ خدا کی، ہمارے منجی کی، ہمارے نجات دینے والے کی، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی۔ کس کی مرضی؟ خدا کی مرضی۔ پالوس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ خدا فکر کرتا ہے، خدا منتظر ہے، خدا کچھ توقع کر رہا ہے، اور بات بڑی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنی من مرضی سے بہت سی باتوں کو چاہتے ہیں، اور شاید ہماری چاہت میں اور خدا کی چاہت میں فرق ہے۔ ہماری چاہت انسانی سوچ اور انسانی خیال کی عکاسی ہے، پر خدا کی چاہت کچھ اور ہے۔ یہاں پر جو چاہنے کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد خدا کی مرضی اپنی زندگی میں جاننا۔ اس سے مراد کہ خدا آپ کے بارے میں کچھ چاہتا ہے۔ اس سے مراد خدا کی فکر مندی ہے، اور فکر مندی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے، پر ہم جو چاہتے ہیں اس کے اپوزٹ وہ کیا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اپنی آرائش، ہم چاہتے ہیں اپنی جھوٹی شان و شوکت، ہم چاہتے ہیں ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ ہماری بڑی واہ واہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود غرضی کی حالت میں دوسروں کو نیچا اور خود کو اونچا بنا کر رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری آرزو ہے، یہ انسان کی جو فطری آرزو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جب لفظ استعمال ہوا انسان، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید بات میرے لیے ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ آج دنیا کس سمت جا رہی ہے؟ آج لوگ کس سمت جا رہے ہیں؟ آج کلچرل سسٹم کیسا ہے؟ سوسائٹی کیسی ہے؟ ماحول کیسا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، ماحول بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم بدترین والی چاہت میں بھیگتے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ بدی، فریب، مکر، جھوٹ، فراڈ اور دیگر اس طرح کے معاملات ہیں
جن میں ہم کھوئے ہوئے ہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے. کسی کو خداوند کی چاہت کی فکر ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی چاہت میں ہے. ہر بندہ اپنی اپنی مرضی میں ہے. ہر بندہ اپنے اپنے ماحول میں ہے. ہر بندہ اپنے اپنے طرز کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا کیا چاہتا ہے, خدا کیا سوچ رہا ہے, خدا کیا فکر کر رہا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے, خدا کیا ہماری زندگی میں چاہتا ہے. رسول لکھتا ہے, کلیسیائی یہ خط ہے جو تیموتھیوس کے نام لکھا گیا. پالوس کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب نجات پائیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنی اپنی دھن میں مگن نہ رہیں, ہم اپنی اپنی باتوں کے چکروں میں نہ رہیں, ہم دھوکہ دہی فریب فراڈ کے چکر میں نہ رہیں, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی. ہاللیلویا. خدا کی چاہت کو جاننا ہماری زندگی کا اولین حصہ ہونا چاہیے. اگر ابھی تک ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کو سمجھنا نہیں تو ہم بے عقل ہیں, ناسمجھ ہیں. ابھی تک ہماری زندگی میں کوئی یسوع مسیح کا آنا اور نجات کا کام نہیں ہوا جب تک ہم اس کی چاہت کو نہیں سمجھے. ہماری چاہت خود غرضی, اس کی چاہت بے لوث. ہاللیلویا. ہماری چاہت میں ہمارا فائدہ, اس کی چاہت میں جہان کا فائدہ. ہاللیلویا. دیکھو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یہ چاہت ہے. ہم سے وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم سے تو وہ کہتا ہے نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے, کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور لاکھوں پہاڑوں کے چھپائے میرے ہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو تم سے نہ کہتا. میری چاہت میں اور تیری چاہت میں فرق ہے. میری چاہت تیری زندگی ہے اور تیری چاہت ہی تیری ہلاکت ہے. اس لیے تو عدن میں خدا نے آواز کیا دی؟ آدم تو کہاں ہے؟ آدم تے آدم اپنے چکراں میں گیا ہو رہا. ایسے نہیں ہے؟ عدن کا آدم اور آج کا آدم کوئی فرق نہیں ہے. عدن کا آدم بھی کھویا ہوا تھا, چھپا ہوا تھا, خدا کی نظروں سے اوچھل جا کر بیٹھ گیا. جھوٹ, خدا کے حکم کی نافرمانی, خدا کے کلام سے منحرف ہو گیا اور شرمندگی کے مارے عدن میں خود کو چھپا دیا. آج کا آدم بھی ایسا ہی کر رہا ہے. خدا کے سامنے آنے کے لائق نہیں بن رہا, چھپا ہوا ہے. ادھر سے آواز آئے کہ خداوند کے گھر میں آؤ تو بندہ اپنی چاہت کے پیچھے بھاگا دوڑا پھرتا. کئی ایک لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی جی تھوڑا سا ٹائم دے دیا کرو. بھائی جی کام نہیں بڑا ہے, چھٹی کو نہیں ہوتی, کام نہیں, بہت کام ہے, بہت کام نہیں. جب پاکستان سارا سر دے نہیں چکے ہو جائے. بھائی خدا کو, جو بندہ خدا کو وقت دینے پر دوسرے معاملات کو ترجیح دے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نافرمان آدمی. آج کا آدم بے رسوا ہو رہا. آج بھی خدا کی آواز پکار رہی ہے, آدم تو کہاں ہے؟ تے آدم صاحب کیبل لگے بیٹھے ہوئے. آدم تو کہاں ہے؟ آدم صاحب ہوٹل تے چاہ پی رہے ہیں. آدم تو کہاں ہے؟ آدم صاحب سوسائٹی معاشرے سیر و تفریح میں نکلے ہوئے ہیں. آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم صاحب چوک ملے ہوئے ہیں. آدم صاحب گلی کوچوں میں آوارہ گرد کر رہے ہیں. آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم معاشرے کی رنگینیوں میں کھویا ہوا. ہماری چاہت میں فرق ہے, خدا کی چاہت میں فرق ہے. دیکھیے پھر بھی خدا نے آدم کو بلایا, آدم تو کہاں ہے؟ تو پھر بھی
اس کی نجات کا بندوبست کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ آدم سے پیار کرتا ہے. آدم سے وہ پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آدم کسی طرح گمنامی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہو. اس کو فکر ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اگر شریر اپنی ہلاکت میں شرارت میں مر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے تو مجھے اس بات میں کوئی خوشی نہیں. خدا نہیں خوش ہوتا کہ کوئی گنہگار شخص اپنی من مرضی اپنی چاہت میں رہ کر جہاں وہ اس جہان فانی سے رحلت کر کے مر کر چلا جائے. بات جو آکے پاچھا بھی دعا کرے دی روحی مغفرت آسے تے کوئی نہیں دعا ہوں تے چلو تو انہوں منہ ملازے آسے دعا کر بھی دیتی جائے نا تے دعا کو نہیں بھی پہنچ دی. کیونکہ دعا وہی جو دل سے کی جائے خود اس کی حضوری میں آ کر اپنی بدی اپنے گناہ کا اقرار کر کے کہا جائے. آدم جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک نجات نہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم سب نجات پائیں. وہ تو چاہتا ہے کہ ہم نجات پائیں. اور پھر اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. ہاللیلویا. کس تک پہنچے؟ پہلی بات خدا کی چاہت. دوسری بات نجات کی یقین دہانی. اور تیسری بات یہ سب کام اس وقت ہوں گے جب کوئی سچائی کی پہچان تک پہنچے گا. سچائی کی پہچان سچائی ایک ہی ہے اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 4ویں آیت میں لکھا اور کلام مجسم ہوا روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ ہے. یعنی کہ وہ معمور سچائی ہے. وہ ذات اقدس سچائی ہے. اس لیے تو جب مجسم ہو کر نجات کے لیے کفارہ کے لیے فدیہ کے لیے دنیا میں آتا ہے تو جب کلام کرتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں. میں تم سے پہلے شاید کسی نے آموزش کی تھی ہو. پہلے شاید کسی نے کچھ بیچ میں طرفداری کی ہو. لیکن اب جو بات میں کہتا ہوں وہ تم سے سچ کہتا ہوں. متی کی انجیل اگر پڑھنا شروع کرے تو اس میں بارہا مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. مسیح کے علاوہ اگر کوئی بات کرے شاید آمیزش ہو سکتی ہے. مسیح کے علاوہ اگر کوئی بات کرے شاید اس میں اس کی اپنی چاہت ہو سکتی ہے. مسیح کے علاوہ کوئی بات کرے شاید اس میں اس کی اپنی خود غرضی اور طرفداری ہو سکتی ہے. لیکن مسیح اگر بات کرے تو اس میں کوئی طرفداری نہیں. اس نے کہا میں تم سے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں پر میرے منہ کی باتیں ہرگز کیونکہ میں کہتا ہوں سچائی ہے. جو میں کہتا ہوں وہ سچائی ہے. اور جب تک سچائی کی پہچان تک نہ جائیں سچائی کی پہچان تک پہنچنا مسیح یسوع کو حقیقی طور پر اپنی زندگی میں قبول کرنا. جس نے یسوع مسیح کو پا لیا اس نے آزادی کی سچائی کو پا لیا. جس نے یسوع مسیح کو پا لیا اس نے نجات کی رہائی کو پا لیا. جس نے یسوع مسیح کو پا لیا اس نے خدا کی چاہت کو پا لیا. اس نے خدا کی چاہت کو پا لیا اور وہ چاہتا ہے ہم نجات پائیں. اور نجات کا ایک ہی معرفتی وسیلہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. امثال کی کتاب اس کا 23 باب اور 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے سچائی کو مول لے. سچائی کو مول لے. پتہ ہے اس کا مطلب کیا؟ آسان ترجمہ کرتے ہیں سچائی کو خرید لے. آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے زندگی میں کبھی بھی زندگی میں ہر شخص خود میں دیکھے باشمول میرے کبھی کوئی دیکھے کہ میں نے کب سچائی کے لیے قیمت ادا کی ہے؟ ٹھیک ہے کوئی والنٹیئر کہہ سکتا ہے میں نے سچائی کی قیمت دی ہے؟ دی ہے کسی نے؟
سچائی کی انمول قیمت ہے اور ادا کرنے کی ضرورت ہے. سچائی کو مول لے لو، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. سچائی ایسے مفت میں حاصل نہیں ہوتی. سچائی تک پہنچنے کا سفر کٹھن سفر ہے، مشکل سفر ہے. حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ سچائی کے سفر میں آپ کو قربانیاں دینا پڑے گی. سچائی کے سفر میں آپ کو برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. سچائی کے سفر میں آپ کو سمجھوتے والی لائف نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ آپ کو اعلانیہ یک طرفہ فیصلہ کرنا پڑے گا. سچائی کا سفر مشکل ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. ہم تو چرچ میں 30 سال سے 10 روپے سے اوپر چندہ نہیں دیتے، سچائی کی قیمت کیا دیں گے؟ ہم تو اپنی خود غرضی کے لالچ میں خداوند کا حصہ نہیں دیتے، تو ہم سچائی کی قیمت کیا دیں گے؟ آج ایماندار کلیسیاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح سچائی ہے. یسوع مسیح نے سچائی کی قیمت ادا کی. اس نے کہا خدا کی چاہت ہے کہ انسانیت نجات پائے، اس نے اپنا بدن فدیہ ہونے کے لیے دے دیا. یہ سچائی کی قیمت ہے. اس نے آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوایا ہے، اور صلیب پر بلیدان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ ہم نجات پا سکیں. یہ سچائی کی قیمت ہے. ہم تو اپنے بدن کی قربانی نہیں دے رہے، ہم اپنی خدا کی دی نعمت اور برکتوں کی قربانی نہیں دے رہے. تو ہم کیسے ایماندار ہیں، ہم کیسے وفادار ہیں، ہم کیسے خدا کی چاہت کے تابع ہیں؟ میرے عزیزو، سچائی کڑوی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن کڑوی دوائی جنہوں ملے جائے انہوں آرام چھیتی جاتا ہے. یہ بھی بات بڑی مشہور ہے، کڑوی پکی چھیتی آرام دیتی ہے. اس لیے سانچ کو آنچ نہیں. مسیح یسوع نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی تمہیں آزاد کرے گی. کس کام سے آزاد کرے گی؟ فکروں سے آزاد کر دے گی، بیماریوں سے آزاد کر دے گی، مشکلات سے آزاد کر دے گی، بالخصوص گناہوں سے آزاد کر دے گی. ایک وقت آئے گا آپ کو اس بدن کے فتن سے بھی آزاد کر دے گی. ہاللیلویا. اور پھر سچائی کی راست بازی ہی الگ ہے. افسیوں 4:24 آیت کے اندر لکھا ہے سچائی کی ایک الگ راست بازی ہے. اور جب ہم سچائی کے پیروکار ہوں گے اور سچائی مسیح ہے، اس پر عمل کر کے ہم خدا کی چاہت کو اور اپنی نجات کی یقین دہانی کو اپنی زندگی میں لے لیں گے، تو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں آسمان کی بادشاہی میں سچائی کی راست بازی کا فخر ہے. ہاللیلویا. اس لیے یوحنا 4 میں لکھا ہے باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور روح والے تو بڑے بات جاننے ہیں پر سچائی والے بڑھتے ہیں. ہاللیلویا. ہمیں سچائی پر عمل کرنا ہے. خدا چاہتا ہے جو لوگ سچائی کے پیروکار ہوئے، خدا نے ان کو جلتی آگ کی بھٹی سے بھی نکال لیا ہے. ہاللیلویا. جو لوگ سچائی کے پیروکار ہوئے، سچائی کی قیمت دی. شیروں کی مان سے، بھوکے شیروں کی غاروں سے بھی اس نے چھڑا دیا. جو سچائی کے پیروکار ہوئے، چاہے بیڑیوں میں باندھ کر قید خانہ میں کیوں نہ ڈال دیے گئے، ان کے قید خانہ کے تالے اور دروازے بھی کھل جاتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ سچائی پر عمل کرنے سے بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں اور یقینی آزادی حاصل ہوتی ہے. ہماری زندگیوں کے اندر ابھی بھی بہت سے فریب کے، دھوکے کے، جھوٹ کے، فراڈ کے، مکاری کے، گناہ کے، بدی کے بہت سے بندھن ہیں جن میں آج بھی لوگ جکڑے ہوئے ہیں. ابلیس کے ایسے تالے ہیں جو ہماری عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں پر پڑے ہوئے ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں، کان سن سن کر بند ہو چکے ہیں. لیکن اگر سچائی پر عمل کریں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی. ہاللیلویا. خدا کی چاہت یہ ہے کہ ہم نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. خدا کی چاہت یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی اس سے پیار کریں.
خدا کی چاہت یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے تو ہم جیسا وہ چاہتا ہے ویسا اپنی زندگی میں کرتے رہیں، تو اسی سے ہمارا بھلا ہوگا۔ سو خداوند ہم سب کو برکت دے، آج کے اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے۔